میں دعوت دیتا ہوں قائد ابن قائد فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر حافظ محمد طلحہ سعید سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے تو میں اس مرکز کے اور مسجد کے بانی محترم قاری ابراہیم حفظہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بیماری کے باوجود یہ پروگرام منعقد کیا اور پھر ہم سب کو یہاں پر آنے کا جمع ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری کوششوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ شفا یاب فرمائے۔ میرے لیے یہ بہت ہی خوش قسمتی کا موقع ہے کہ یہاں اس مسجد میں 26 لوگوں نے قرآن مجید اللہ کے پاک کلام کو حفظ کیا، اور میرے دیکھنے میں جب یہ بات بھی آئی تو بڑا حیران ہوا کہ محترم عبدالستار صاحب، بابا جی عبدالستار اور حق نواز صاحب اپنی 65 سال عمر کے باوجود انہوں نے بھی قرآن مجید حفظ کیا، تو یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ بلکہ تمام شرکاء جو اس پروگرام میں شریک ہوئے وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا وہ بھی، اور ان کے تمام رشتہ دار بھی، ان کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی یہ سعادت انہوں نے حاصل کی۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں پر یہ بات بھی کہتا چلوں کہ ہم جو ہے قرآن مجید کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگوں کو قرآن حفظ کرتا دیکھ کے ہم نے اس بات کو بڑا معمولی سمجھ لیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا کی ساری پی ایچ ڈیاں، یہ دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں وہ دیتے ہیں، سب سے بڑی ڈگری یہ ہے کہ اللہ کے پاک کلام کو سینے میں محفوظ کرنا اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھ لینا، واللہ یہ سب سے بڑی ڈگری۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث مبارکہ کو اس بات کی دلیل کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ،
اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دنیا کے باقی تمام کلاموں پر ایسے ہے جو اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. تو آج ہم دیکھیں ماشاءاللہ کسی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہو تو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کو بڑے بڑے گریڈ دیے جاتے ہیں، سکیل دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. محترم اس کو آواز تھوڑی سی بلے زیادہ کر دیں لیکن یہ گلے میں تنگ کر رہا. میرے محترم بھائیو، اللہ کے پاک کلام کی سعادت حاصل ہونا، اللہ کی قسم میرا یہ ایمان ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی ڈگری نہیں ہے. اس لیے جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں، اور ان کے سارے رشتہ دار بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں ایک ایسا چشم و چراغ رکھا جس نے پوری کائنات کے خالق مالک اللہ رب الجلال والاکرام کے پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ محترم بھائیوں ہمیں ذرا احساس ہو کہ قرآن مجید کی تحفیظ کتنی اہمیت کے حامل ہے. آج ہم سمجھتے ہیں جو ہماری اولاد میں بچہ بیچارہ کمزور سا ہو کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو، جو ذرا بڑا تیز ترار چلاک ہو کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، اور جو بیچارہ پوڑا سا ہو وہ کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو. اور اگر کسی نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن حفظ نہ بھی کیا ہو، بھولا سا ہو نا، یہ دنیا دار طبقہ، لادین طبقہ مذاق اڑانے کے لیے کہتا ہے یہ حافظ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں ہلا رہے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں نبی علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. آج پاکستان کے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر سارے اینکر رو رہے ہیں. کوئی رونا عمران خان کا روتا ہے، کوئی رونا حکومت کا پی ڈی ایم کا روتا ہے، سارے مل کر رونا اسٹیبلشمنٹ کا روتے ہیں، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے کلام سے پوچھو تمہارے زوال کا سبب کیا ہے، تمہاری بربادیوں کی وجوہات کیا ہیں. ڈالر کے چڑھ جانے کی اور روپے کے گر جانے کی وجہ قرآن سے پوچھو. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس قوم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے، اپنے ایوانوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے معاملات سے نکال دیا تھا. یہ اپنے فلسفوں کے پیچھے پڑ گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اپنی منصوبہ بندیاں چلاتے رہے، اپنی منمانیاں چلاتے رہے. رب العالمین نے ان کو ان کی ذاتوں کے، ان کے دماغوں کے سپرد کر دیا، اور جب یہ اپنے آپ کے سپرد ہوئے پھر ایک دوسرے سے ٹکراؤ، تصادم، لڑائیاں، جھگڑے، انتشار، فسادات، اختلاف، ایسے اختلاف میں پڑے، تصادم میں پڑے، فرقوں میں پڑے، فتووں میں پڑے، جھگڑوں میں پڑے، منتشر ہوتے گئے، دشمنوں کے مقابلے میں گرتے گئے، دشمنوں کی کرنسیاں بھی اور ان کا سب کچھ آگے بڑھتا گیا. یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے زوال میں گرتے ہی چلے. پیارے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. واللہ میں خلوص دل سے چند باتیں آپ کے سامنے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، کیونکہ آج میرے بھائیوں تقریروں کی کوئی کمی ہے؟ بتائیے ذرا مجھے. کیا واز کی کمی ہے، تقریروں کی کمی ہے؟ لمبے لمبے ماشاءاللہ ہماری جماعت میں تو
بڑے لمبے لمبے جلسوں کا بھی مزاج ہے، 2 گھنٹوں کی 1.5 گھنٹوں کی تقریروں کا مزاج ہے. اچھی بات ہے، میں نفی نہیں کر رہا، لیکن تقریروں کی کمی نہیں ہے، واعظ کی کمی نہیں ہے، واعظین کی کمی نہیں ہے، ڈگریوں کی کمی نہیں ہے. واللہ میں اور آپ ہم خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ سوچیں کمی کس بات کی ہے. ہم نے قرآن مجید کو جس انداز سے تھامنا تھا، قرآن مجید میں اپنا دل لگانا تھا، قرآن مجید کو پڑھنا ماننا جاننا تھا، جس انداز سے اس پر عمل پیرا ہونا تھا، آج وہ معاملہ وہ رنگ ہمارے اندر نہیں رہا. واللہ یہ ہے اصل بات. آج جو ہے دینی جماعتوں کے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس آیت مبارکہ کا احساس کرنا چاہیے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جن لوگوں کی شکایت اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے دربار میں لگائیں گے، یا اللہ ہمیں کبھی ان میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما. اس بات کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اسی بات کی تگ و دو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. میرے محترم بھائیو، واللہ یہ قرآن مجید نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جن قوموں کو اللہ نے عروج پر لے جانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن عطا فرما دیتا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ بہت سی اقوام کو، ملن کو، قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے عروج عطا فرمائیں گے. وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ. اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پستیوں میں صرف اس قرآن کی وجہ سے گرا دیں گے. تو پیارے بھائیو، واللہ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہر ایک کو وہ جس لیول پر ہے، جس ذمہ داری میں ہے، جس انداز سے کام کر رہا ہے، مجھے آپ کو، ہر ایک کو، ہر دینی جماعت کو، ہر سیاسی جماعت کو، پوری قوم کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. کیا قرآن مجید جس طرح سے ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، کیا قرآن اس طرح سے موجود ہے؟ یہ ہے اصل بات محترم بھائیو. تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، مگر تحفیظ کے ساتھ اس کی تفہیم ضروری ہے، اس کی تدریس، اس کی تعلیم ضروری ہے. تفہیم اور تعلیم بھی آپ کو ہونی چاہیے. قرآن مجید کا حفظ کر لینا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے بڑا مرحلہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی قرآن مجید کی تحفیظ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے معنی مفہوم کو سمجھا جائے. واللہ اللہ کے کلام میں جلال ہے. یہ محترم قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جو آیات آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے محترم بھائیوں، واللہ پورے قرآن کو پڑھتے جائیں، ہر آیت مبارکہ میں اللہ کا جلال ہے. ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دین کو دنیا میں ویسے ہی غالب کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کن کہے دنیا میں سارے ہی اللہ کے دشمن مر جائیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کن کہے دنیا میں سارے کفر کو ختم کر دے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. مگر اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو پکڑنے والوں، تھامنے والوں، اس کی تعلیم اور تحفیظ کرنے والوں، اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ کار یہ ہے. اللہ یہ دیکھا کرتے ہیں کون اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنی وفاداریاں پیش کرتا ہے، قربانیاں پیش کرتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، اور کون قرآن مجید کو اخلاص کے ساتھ نہیں، محض دکھاوے کے لیے استعمال کرتا ہے، ڈگریوں کے لیے استعمال کرتا ہے، نام کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ ہے اصل بات.
نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نازل ہوتا جا رہا ہے، آپ قرآن اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، تو جتنے بھی خیر والے لوگ قرآن سن کر نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے نبی کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں، کفار کو تکلیف سب سے زیادہ کس بات کی ہے؟ سنیے میرے محترم بھائیو، وہ کفار پتہ کیا کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کفار یہ کہنے لگے یہ قرآن نہ سننا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں سننی، قرآن مجید کے معنی مفہوم کو جاننا سمجھنا نہیں، یہ کام نہ کرنا، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو تو اس میں شور کرو، غوغا کرو، توجہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ پا سکو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آج قرآن سے سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے دشمنوں کو ہے۔ قرآن مجید کی شان میں جو گستاخیاں ہوئیں، یہ چند ماہ قبل بھی جو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ گستاخیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا یعملون، وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن مجید کو پھاڑا، قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، فوربک، پس تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سے ہر ایک سے ان کی اس حرکت کا انتقام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی، اپنی سچائی کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے ان کی اس حرکت کا انتقام لیں گے۔ اور میرے محترم بھائیو، آپ نے سنا ہوگا جس کسی نے بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی، کسی موقع پر اللہ نے اس کو آگ سے جلا دیا، کسی موقع پر اس کا ایسا اچانک سے حادثہ کر کے اللہ نے اس کو ختم کروا دیا، اللہ تعالیٰ یہ بدلہ تو لے لیں گے، مگر ایک انتقام اور ایک بدلہ مجھ پر، آپ پر، پوری پاکستانی قوم پر، پاکستان کے حکمرانوں پر، پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں پر فرض ہے، لازم ہے۔ آج ہم جو ہے قرآن مجید سے محبت ہے آپ کو، سبحان اللہ، وہ بہت بڑا جواب دے گا، اپنے عشق اور محبت کا بہت بڑا دعویٰ پیش کرے گا۔ جتنے بھی لوگ سینٹ میں بیٹھے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، باقی صوبوں کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہیں قرآن سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، تو وہ اپنے عشق اور محبت کے بڑے بڑے دعوے کریں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میرا مقصد کوئی منفی تنقید نہیں ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آیت بھی قرآن کی پڑھ نہیں سکیں گے۔ کیا یہ المیہ ہے یا کہ نہیں؟ آپ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہو، اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، آپ یہ دعوے کرتے ہو کہ ہم نے ملک کے مسائل کا حل کرنا ہے، ہم نے تقدیروں کو بدلنا ہے، ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانی ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن المیہ کتنا بڑا کہ تم قرآن کی ایک آیت بھی سیدھے طریقے سے پڑھ نہ سکو۔ میرے جتنے بھائی بزرگ ساتھی یہاں پر تشریف فرمائے، واللہ مجھے ویسے بڑی خوشی ہوئی، یہ دو بزرگوں نے قرآن حفظ کیا، باقی سب لوگوں کو بھی میں کہوں گا، بشمول اپنے بھی اور آپ سب کو بھی، اور جتنے لوگ آگے جا کر اوروں کو ملے ان کو بھی میری یہ بات پہنچائیں جو میں ابھی کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے، میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں گا، آپ میں سے ہر ایک نے اپنے آپ سے پوچھنا، کیا قرآن مجید کے 30 سپارے، کیا آپ نے قرآن مجید کا سادہ ترجمہ مکمل کیا یا کہ نہیں؟ سوال ہے میرا۔ کسی کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، دنیا جہان کے افسانے پڑھتے رہے، سوشل میڈیا پر قیمتی وقت برباد کرتے رہے،
فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یہ اور وہ کتنی مصیبتوں پر کتنا سونے جیسا وقت ہم برباد کرتے رہے۔ اللہ کے بندو یہ بتاؤ کیا قرآن کا ایک مرتبہ سادہ ترجمہ پڑھا کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کو پڑھنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ ہم باقی ساری معلومات حاصل کریں، اینکروں کے تجزیے اور تبصرے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر سنیں، خبریں سنیں، اخبار پڑھیں، ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ ملکی سیاست کی معلومات میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ او اللہ کے بندے، یہ ساری سیاستوں کی اکھاڑ پچھاڑ کرنے والا رب العالمین، ہاں، کسی کو عروج پر لے جانے والا، کسی کو نیچے گرا دینے والا، کسی کو اقتدار پہ لانے والا، کسی کو اقتدار سے معزول کر دینے والا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہاں، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے۔ فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو اکھاڑ پچھاڑ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ تبدیلیاں، یہ کوئی اور نہیں کرتا، فرمایا یہ سب میں کرتا ہوں۔ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو دنیا کے ساری معلومات، سارے تجزیے تبصرے بعد میں میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ ہم سب ذرا ایک تو آج بات پکی کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ مکمل پڑھیں گے۔ ہمیں واللہ یہ احساس ہو کہ رب العالمین قرآن میں بتا کیا رہا ہے، فرما کیا رہا ہے، ہمیں پتہ چلے دنیا میں سچے افراد، دنیا میں جرت مند لوگ، دنیا میں آگے بڑھنے والے لوگ، دنیا میں ایمان اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ، ان کی نشانیاں، ان کی علامات کیا ہوا کرتی ہیں، اہل ایمان کون لوگ ہوا کرتے ہیں، دنیا میں گمراہ ہونے والے لوگ، ان کی علامات اور نشانیاں کیا بیان کی گئی ہیں، ان ساری باتوں کا پتہ ہمیں چلے گا ہی قرآن سے بھائی۔ تو یہ عہد کیجئے کہ ہم قرآن مجید کا ایک مرتبہ سادہ ترجمہ مکمل کریں گے، بھلے کسی کی تعلیم پرائمری ہو، بھلے کسی کی تعلیم پرائمری بھی نہ ہو پیارے بھائی، واللہ اس نے اگر قرآن پڑھا ہے، سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، تو صحابہ کرام کی سب سے بڑی پی ایچ ڈی کیا تھی بتائیے آج ذرا مجھے؟ جن اصحاب رسول سے اللہ نے اپنے دین کے غلبے کا وہ کام لیا کہ چند سالوں میں ساری تہذیبوں کے پنسے پلٹ کر دکھا دیے، دکھائے یا کہ نہیں بتائیے مجھے؟ وہ صحابہ کرام، ان کی صرف ایک ڈگری تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ، کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث، جو نبی دے دے اس کو لے لینا ہے، جس سے نبی روک دے اس سے رک جانا ہے۔ یہ بیچ اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے اوپر، اس کے نیچے، یہ ساری پیچیدگیاں، ساری گمراہیاں، سارے اختلافات، سارے فتوے جھگڑے، یہ سب پر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کا وفادار ہونا ہوتا ہے وہ کتاب و سنت پر قائم ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، سب سے بڑی تعلیم ہے۔ اگر یہ پاس ہے تو وہ دنیا کا راہ راست پر چلنے والا انسان ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں، وہ ڈبل ٹرپل پی ایچ ڈی بن کے آ جائے، اللہ کی قسم وہ جاہل شخص ہے، اس کے پاس دین کا، اللہ کی باتوں کا علم نہیں۔ یہ ہے اصل بنیاد، آج ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اس بات کو پورے ملک میں، پوری قوم میں اس بات کو پھیلانا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ ہماری سیاست کو، معیشت کو، تجارت کو، پاکستان کو، اس کی حفاظت کو، اس کے دفاع کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ یہ فراڈ کریں گے، اللہ کے ساتھ یہ دھوکے کریں گے، اللہ کے ساتھ یہ گیمیں کریں گے، ہم اوپر سے کچھ ہوں گے، اندر سے کچھ ہوں گے، یہ ظاہر اور باطن کا اختلاف، یہ گیمیں اور فراڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ تو اپنے آپ کو بڑے چتر چلاک ہوشیار بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پڑھ لیجئے، ان سے بڑا نادان اور جاہل کوئی نہیں ہوا کرتا۔
جو اللہ کے دین پر قائم ہے، اللہ کے حکموں کا فرما بردار ہے، اللہ کی قسم وہ سب سے زیادہ دانا ہے، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اللہ کی باتوں پر عمل پیرا شخص ہے۔ تو یہ ہے اصل بنیاد۔ کافر یہ کہتے رہے کہ قرآن کو نہ سننا، اس دعوت کو نہ سننا، اس کی طرف نہ آنا، بلکہ اس سے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کرو، تبدیل کرو، کسی اور طرف مبذول کرواؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ پا سکو۔ تو میرے محترم بھائیو، جس بات سے کفار یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہم پر بھی جو انتقام لازم ہے وہ انتقام ایک میں اور آپ ہم سب لے سکتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی، اور وہ کیا کہ وہ قرآن کو ہماری زندگیوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے پاک کلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اس پر عمل پیرا ہو، اس کو کھولے پڑھے سمجھے، صرف اس لیے نہیں کہ بچے کے سر پہ قرآن رکھ کے اس کو بچی کو رخصت کر دیں، قرآن اس لیے نہیں، اس کو کھولو پڑھو بھائی، اس کو سمجھو اس میں کیا لکھا ہے، اس میں اللہ کا جلال ہے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے قسمیں اٹھا اٹھا کر وعدے کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اپنے محسن بندوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ اس لیے کافروں کے پروپیگنڈوں سے، ان کی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں ہے، ان کی پیشکشوں کو قبول کرنا نہیں ہے، اللہ کے حکموں پر قائم رہنا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کو پختہ رکھنا ہے۔ یہ ہے اصل بات میرے محترم بھائیوں، آج جسے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ واللہ یہ قرآن یہ ملکوں کے بدلنے سے نہیں بدلتا، یہ بارڈروں کے سرحدوں کے بدلنے سے نہیں بدلتا، یہ بر اعظموں بر صغیروں کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ یہ قرآن آپ کے کماہا میں جیسے کھلتا ہے ویسے یہ قرآن عرب میں کھلتا ہے، افریقہ میں کھلتا ہے، امریکہ میں کھلتا ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ قیامت کے دن تک کے لیے میرے رب نے اٹھایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کسی کی تصدیق کا محتاج نہیں، اور ہر انسان اپنی نجات کے لیے اس کی تصدیق کا محتاج ہے۔ آج ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ماشاءاللہ قرآن مجید کی تحفیظ کی مجلس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرا آپ سب کا ہم سب کا یہاں پر آنا جمع ہونا، لیکن یہ پیغام لے کر جائیے واللہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے، پورے قرآن کا سادہ ترجمہ بھی پڑھنا ہے، قرآن مجید میں جو اللہ نے بیان کیا ہے اس پر ٹھہر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، سے دعا مانگنی، یا اللہ میں تیرا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے سمجھا، یا اللہ مجھے جہالت سے بچا، گمراہیوں سے بچا، فتنوں سے بچا، اللہ میں نے تیرا سچا کلام پڑھا ہے، اللہ مجھ سے وہ عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، یا اللہ جو تجھے پسند ہے۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے گا، اللہ اس کو راہ راست پر چلائے گا، اللہ اس سے وہ کام لے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور ایک مرتبہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے صحیح معنوں میں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا جمع ہونا قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں بزرگوں ساتھیوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے جو محنت کی، جو کوشش کی، جو کاوش کی، اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب